بٹی صاحب ایک سچویشن ہمارے سامنے ہے، ابھی عمران خان صاحب کو فیصلے کرنے ہیں، مشاورت کرنی ہے، فیصلہ کریں گے، اعلان انہوں نے کر دیا ہے، ان کے اعلان کے مطابق عمل ہوتا ہے، وہ ڈیزالو کرتے ہیں کے پی کی اسمبلی، پنجاب کی اسمبلی، مرکز میں وہ نکل چکے ہیں، سندھ سے باہر آ جاتے ہیں، بلوچستان سے باہر آ جاتے ہیں، تو پھر پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا وہ واقعی، آپ نے کہا وہ الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو بلاول بھٹو صاحب کیا کہے بندہ کہ جب ان کا جو لانگ مارچ تھا کانپیں ٹانگ والا، پتہ نہیں 3,500 کے 4,000 کے 5,000 لوگ تھے اسلام آباد میں. خیر چھوڑیے، یہ تو سیاست ہے. اس پہ آ جائیے کہ پی ڈی ایم کیا عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا. اب بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان کتنا دباؤ ڈال سکیں گے، بات ہے گورننس اور پرفارمنس کی. وعدوں دعووں نعروں کا جو پی ڈی ایم نے کہا تھا کہ عمران خان نکما ہے، نااہل ہے، نالائق ہے، تباہی پھیر دی اس نے معیشت کی. ہم آئیں گے، ہم سارے مسائل حل کریں گے، ہم اہل ہیں، ہم تجربہ کار ہیں. اب مجھے بتائیے، صحیح ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ معیشت کوئی 7 مہینوں میں تباہ نہیں ہوتی، بالکل صحیح بات ہے. اس 75 سال لگے ہمیں یہاں پہنچتے. مگر مجھے بتائیے کہ جو عمران خان جب چھوڑ کے گیا تھا ایک نکما، نااہل، بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، اور جب اہل تجربہ کار، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسائل میں سے نکالیں گے. جب 7 مہینوں میں 75 سالہ تاریخ کی سب سے بدترین پرفارمنس یہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ لیجنڈ آف مولا جٹ میں مائرہ خان کی پرفارمنس بدترین ہے، یا فی المال بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ میں شہباز شریف کی. کہاں گئی شہباز گورننس، کہاں گئی شہباز سپیڈ؟ کیا جب عمران خان چھوڑ کے گیا تھا اس وقت بھی معاشی دیوالیہ پن اتنا ہی تھا جتنا آج ہے؟ کیا عمران خان جس وقت چھوڑ کے گیا تھا اس وقت بھی مہنگائی اتنی تھی جتنی آج ہے؟ کیا اس وقت جب عمران خان چھوڑ کے گیا تھا کیا اس وقت بھی زر مبادلہ اتنا ہی تھا جتنا آج ہے؟ کیا جب عمران خان چھوڑ کے گیا تھا اس وقت بھی ڈالر اتنا ہی پہ تھا جتنا آج ہے؟ جب عمران خان چھوڑ کے گیا تھا اس وقت بھی گردشی قرضہ اتنا ہی تھا جتنا آج ہے؟ کیا عمران خان جب چھوڑ کے گیا تھا اس وقت بھی گیس کی اور بجلی کی قیمتیں اتنی تھیں جتنی آج ہیں؟ کیا عمران خان جب چھوڑ کے گیا تھا اس وقت بھی یہ جو اتنے دوروں کے بعد چوانی نہیں ملی تھی، اور یہ تو ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمیں چھوڑیں، اللہ مقصود چپڑاسی کو جنت نصیب کرے، ان کو بھجوا دیں گے تو یہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں یہ ہمارے مالو مال کر دیں گے درموں اور ڈالروں سے. کیا ملا ان کو ان درموں اور ڈالروں سے؟ قطر کا ایل این جی گیس کا معاہدہ کس نے کروایا؟ سعودی عرب سے تیل ادھار لے کے کس نے دیا؟ سعودی عرب کو پیسے لانے پہ مجبور ہماری بینک میں رکھوانے پہ کس نے کیا؟ یو اے ای سے پیسے کون لے کے آیا؟ تو یہ مجھے بتائیے. میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی ترپ کا پتہ کھیل کے الادین کا چراغ جلا کر صحیح کر لیتے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہیں روک لیتے جہاں عمران خان چھوڑ کے گیا تھا، پھر بھی ان کی میں کامیابی مانتا. کیا یہ وہیں روک پائے ہیں؟ نہیں روک پائے. جھارا پہلوان معیشت کا اسحاق ڈار صاحب، جن کی ہم نے جو کل تک مفرور تھے اور ان کے گھروں کی آکشن ہو رہی تھی، ہم نے سارا کچھ برداشت کر لیا کہ وہ وزیر اعظم کے طیارے پہ آئے اور ہماری پار لگائیں گے. کیا آئی ایم ایف کو نے 3 نومبر تک ہمیں اگلی قسط دینی تھی کہ نہیں دینی تھی؟ کیوں نہیں دی ہمیں؟ جائزہ مشن کیوں نہیں آ پایا؟ یہ تو کہتے تھے کہ ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے. اور یہ ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے تھے چٹ پہ لکھوا لیں سستی گیس ملے گی، وہ مل ہی نہیں رہی. سر اب تو بحران ہو گیا گیس کا، پورے ملک میں گیس ہی نہیں ہے سر. گیس کا بحران ہے پورے ملک میں. صاحب اور یہ مفتاح صاحب کہتے تھے، سر یہ پرسپشن ہے نا 14 یا 16 روپے فی پچھلی یونٹ بجلی، اس پر بھی میں آتا ہوں. تو اب بتائیے، اچھا مجھے صرف 2 جملے اب بتائیے، یہ ہے سب سے بڑی ان کی. یہ پنجاب حکومت بھی لے لیں، یہ نواز شریف صاحب کو واپس بھی لے آئیں، کوئی بات نہیں. وہ یورپ سے ٹور کر کے جب واپس آئیں گے کوئی بات نہیں. لیکن کیا یہ عمران خان آج ان کے سامنے عمران خان کی حکومت مسیحا لگ رہی ہے، جس پہ میرے سمیت ہم سارے روزانہ تبرہ بھیجتے تھے کہ کیا مہنگائی ہے، کیا بے روزگاری ہے، کیا غربت ہے، کیا بیڈ گورننس ہے، کیا بیڈ پرفارمنس ہے؟ ٹھیک ہے، آج بتائیے، یہ تو ان سے بھی زیادہ وہیں روک لیتے جہاں عمران خان تھا، تو کچھ بچا تو ہمیں کوئی ریلیف نہ دیتے. بٹی صاحب آگے بڑھتا ہوں پھر واپس